السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں میم ساکن کے قواعد پر بات کریں گے۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں: ادغام شفوی، اظہار شفوی اور اخفاء شفوی۔ جب میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جائے تو ایسی صورت میں ادغام شفوی ہوتا ہے۔ میم کی آواز دوسرے میم میں مرج ہو جاتی ہے، آواز کو ضم کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہلی مثال ہے انتم۔ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ گیا ہے تو ایسی صورت میں میم ساکن پہ ادغام شفوی ہوگا، انتم مظلمون۔ دوسری مثال ہے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ ادغام شفوی کرتے ہوئے میم پہ غنہ بھی کیا جائے گا۔ میم ساکن کا دوسرا قاعدہ اخفاء شفوی ہے۔ اخفاء سے مراد آواز کو چھپانا ہے۔ جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی کیا جاتا ہے، میم ساکن کی آواز کو تھوڑا سا چھپا کر ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں مثال ہے میم ساکن ہے اور اس کے بعد حرف با ہے، کنتم بہ۔ میم کو بالکل ظاہر نہیں کیا جائے گا، تھوڑا سا چھپا کر ادا کیا جائے گا، کنتم بہ تأتہم بآیۃ۔ ادغام شفوی کرتے ہوئے بھی اور اخفاء شفوی کرتے ہوئے بھی غنہ کیا جائے گا۔ میم ساکن کا تیسرا قاعدہ اظہار ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف میم، حرف با، ان 2 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو میم ساکن پہ اظہار ہوگا۔ اظہار میں میم ساکن کی آواز ظاہر ہوگی اور اظہار میں غنہ نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ یہاں ہے الم تر والامر امضی ہم فیہا۔ تو میم ساکن کے 3 قواعد ہیں، پہلا ہے ادغام شفوی، دوسرا ہے اخفاء شفوی۔ ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آنے کی صورت میں ہوگا، اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آنے کی صورت میں ہوگا، ادغام اور اخفاء میں غنہ بھی کیا جائے گا، اور تیسرا قاعدہ اظہار کا ہے۔ اظہار شفوی میں میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہوگا اور میم ساکن کو غنہ کے بغیر پڑھا جائے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔